میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ یہ مومن ان سے سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے انسانوں، نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ میرے پیارے دوستوں، فجر کی نماز مرتے وقت کام آئے گی، اور ظہر کی نماز قبر میں، عصر کی نماز منکر نکیر کے سوالات کے وقت کام آئے گی، اور مغرب کی حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی۔ عشاء کی نماز پل صراط پر کام آئے گی۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، کبھی کبھی یوں اذان مجھے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچوں کو اس کی ماں بلاتی ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، نماز دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ لینا تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو، آمین۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس میں وہ چھوٹ جائے تو گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا۔ وہ عصر کی نماز ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا، بس تہجد اور کچھ آنسو بہانا ہے۔ اے میرے پیارے دوستوں، قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہی اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔
یا اللہ میں تیری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ الہی آمین۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ اس خاک کو معاف کر دے اے میرے اللہ اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ آمین۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، خصوصاً ختم کے بعد۔ اگر صبح کو قرآن ختم کرتا ہے تو رات تک، اور رات کو ختم کرتا ہے تو صبح تک دعا کرتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ گرمی میں صبح کو اور سردی میں رات کو قرآن ختم کیا جائے تاکہ زیادہ دیر دعا کا موقع ملے۔ گرمی کا دن بڑا ہوتا ہے اور سردی کی رات بڑی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کی حرص پوری نہیں ہوتی، طالب علم اور طالب دنیا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا اللہ کی خوشنودی کے لیے علم دین کرتا ہوا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، تو دوسرا نفسانی خواہشات و حب دنیا میں مبتلا ہو کر ذلت کے گڑھے میں نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ دنیا میں 3 عمل سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 کسب حلال۔ طالب علم حبیب اللہ ہے، مجاہد ولی اللہ ہے، اور حلال روزی کمانے والا صدیق اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ نمبر 4 بڑی مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر اولیٰ کا فوت ہونا، نمبر 2 علم و ذکر کی مجلس کا چھوٹ جانا، نمبر 3 جہاد کی سبیل اللہ سے فرار ہونا، نمبر 4 حاجی کے لیے وقوف عرفات کا فوت ہونا۔ خدا حافظ دوستوں۔